رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اپنی زندگی میں جو پہلا خطبہ ہے وہ بنو ہاشم کو ہے۔ بنو ہاشم کو آپ نے خطاب فرمایا، اللہ نے کہا کہ اپنے قرابت داروں کو میرا ڈر نہ ہو۔ آپ نے دعوت دی بنو ہاشم کو۔ پہلی دفعہ تو وہ کھانا کھا کے بھاگ گئے، انہوں نے گفتگو آپ کی نہیں سنی، گفتگو آپ کر ہی نہیں پائے، وہ باتیں کرتے کرتے سارے کھانا کھا کے باہر نکل گئے۔ دوبارہ آپ نے دعوت دی اور خطاب کیا فرمایا؟ لیڈرشپ کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑا قاعدہ، سب سے بڑا قانون، سب سے بڑا اصول، سب سے بڑی رہنمائی آپ نے ہمارے ہاں بدقسمتی سے جتنے لوگ بھی تذکرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کا جو آپ نے بنو ہاشم سے فرمایا، جو زندگی میں آپ کا بطور قائد پہلا خطاب ہے، وہ اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے جہاں سے یہ لیکچر، یہ خطاب شروع ہوتا ہے۔ میں اس کو وہیں سے بات آپ تک پہنچاؤں گا جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے لوگوں، کوئی رہنما، کوئی قائد اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور میں اللہ کو گواہ کر کر آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں۔ تو لیڈرشپ کا پہلا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو دے دیا کہ لیڈر سے جو ہمیں چیز ریکوائرڈ ہے، جو ہمیں چاہیے، مخلوق کو چاہیے، عوام الناس کو چاہیے، ان کے اپنے لوگوں کو چاہیے، وہ ہے قائد کی سچائی، جس پہ کبھی ایگریمنٹ نہ کیا جائے، کبھی جھول نہ آئے۔ اندازہ لگائیں آپ کتنا رہنما اصول دے دیا۔ یہ تو قائد کے لیے ہے، ورنہ آپ نے تو مسلمان کے لیے بھی یہ اصول دیا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تو جو جھوٹا ہو وہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، کیا جائے کہ مومنین کا قائد ہو۔ آپ تاریخ انسانی کو اٹھا لیں، جہاں جہاں قائد سچے ہوئے ہیں ان قوموں نے بے پناہ ترقی کی ہے، بام عروج کو پہنچی ہے، فتوحات حاصل ہوئی ہیں، عزتیں پائی ہیں، دنیا پہ رول کیا ہے، مگر ان کے ہاں ان کا کوئی لیڈر جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یہ اصول انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا۔ ہمارا سب کا رہنما اللہ ہے، اللہ سے بہتر رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت رسول کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔ تو جب رہنمائی کرنے والا مالک جھوٹ نہیں بولتا، اس کے کرندے، اس کے سفیر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عہدے پہ فائز ہوتا ہے، کسی ذمہ داری پہ اس کے ذمہ ڈال دی جاتی ہے، اس کا جھوٹ بھی قائد کو جاتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے، جو قائد ہے، اس نے اس کی تربیت درست نہیں کی، اس کے اندر کوئی کھوٹ رہ گیا، کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اس لیے بنیادی اصول قائدانہ معاملے کا اور لیڈرشپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا، اور وہ ہے سچائی۔ اپنے پروگرام میں سچا، اپنے ارادوں میں سچا، اپنی محنت میں سچا، اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے سچا ہونا شرط ہو گیا۔ تو یہ قائد کے لیے ایک اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرووائڈ کر دیا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سچ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ گھر کا لیڈر ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے، باپ ہو یا شوہر ہو۔ جب وہ گھر میں جھوٹ بولتا ہے اپنے گھر والوں سے، اس گھر میں بے چینی، بے سکونی، آپس کے جھگڑے، رنجشیں، گلے شکوے، غیبت، تہم پرستی، اقربا پروری، اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ان میں وارد ہو جاتی ہے، ان میں لاگو ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر بدنصیب گھروں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر گھر کا قائد درست ہو اور سچائی کے ساتھ اپنے گھر والوں سے معاملات چلا رہا ہو، کوئی خرابی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے،
کوئی کمی بیشی ہو، کنورسیشن سے گھر والوں سے بات کرتا ہو، ان کی رائے کو شامل حال کرتا ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس گھر کے حالات بدل نہ جائیں۔ اس گھر کے حالات بدل جاتے ہیں اگر بنیاد سچائی پہ بنا لی جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم جب بات لیڈرشپ کی کرتے ہیں تو لیڈرشپ صرف ملکوں یا ملتوں کے لیے نہیں ہوتی، گھر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم سے تمہاری رعایا کی پوچھ ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رعایا کہاں سے آ گئی؟ ہماری رعایا کون سی ہے؟ فرمایا تمہارے گھر کے لوگ تمہاری رعایا ہے۔ تو وہاں بھی یہ سچائی کا قانون اسی طرح لاگو آئے گا جیسے ملک کے لیے، مملکت کے لیے، امت کے لیے، ملت کے لیے، ایسے ہی یہ آپ کے گھر پر بھی پوری طرح لاگو آئے گا۔ جو یہ چاہے کہ اس کو ایسے کامیابی نصیب ہو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، تو وہ آج کے دن سے اپنے گھر میں سچائی کو رواج دے اور بالکل اپنے اللہ سے وعدہ کرے کہ میں اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب یہ بچوں نے بہت سے والدین کے سگریٹ چھڑا دیے، مشکل ہوتا ہے، عادتیں پڑی ہوئی بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی، کیسے چھوٹے؟ انہوں نے کہا پاپا یا ابو آپ گھر میں سگریٹ نہیں پئیں گے، جس کا نتیجہ ہوا کہ لوگوں کے سگریٹ ترک ہو گئے۔ جو لوگ اپنے گھر میں جھوٹ چھوڑ دیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے گا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں جھوٹ رہ جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قائد، کوئی رہنما اپنوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر ہم اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنا لیں تو کیا ہمارے گھر جنت نظیر نہ ہو جائیں گے؟ کیا محبت اور امن اور آتشی ہمارے گھروں میں نہیں آ جائے گا؟ اور اگر گھر جنت بن جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اور بھی کچھ چاہیے؟ یہیں سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے اسی دنیا میں، تو پھر اللہ آپ کو دوسری جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ تو جھوٹ کو نکالنا، جھوٹ کے خلاف کام کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور آپ کے طریقوں میں چلنے والے تمام اصحاب رسول کی آپ دیکھ لیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کو اٹھا لیں، ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی زندگی میں جس نے لمحے بھر کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا لیا ہو۔ کتنی بڑی غلطی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے سچ بیان کرتے تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برائیاں چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ کون سی برائی میں سب سے پہلے چھوڑوں؟ آپ نے فرمایا صرف جھوٹ چھوڑ دیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو وہ شراب نوشی کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، بدکاری کے کاموں میں ملوث تھا، وہ سارے ہی اسے چھوڑنے پڑے کہ جب لوگوں کے سامنے میں سچ بتاؤں گا کہ میں یہ حرکتیں کرتا ہوں تو میری تو بڑی بدنامی ہوگی، میری پوزیشن بڑی خراب ہوگی۔ اس نے اپنے عزت نفس کی خاطر ساری چیزیں چھوڑ دی۔ جس طرح بیماریوں کی ماں جو ہے نا وہ میدا ہوتا ہے، ام الامراض ہے میدا، اسی طرح ام الخبائث جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ سارے مسائل اور ساری بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں روزگار کے بارے میں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشائش ہو وہ جھوٹ چھوڑے، رزق میں کشائش ہو جائے گی۔ اب ہمارے ہاں مفلوق الحالی ہے، ہمارے ملک میں ہر چیز ہونے کے باوجود ہمیں میسر نہیں ہے، ہمارے حالات بگڑنے پہ ہیں۔ آج 68 سال ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ جو بنیادی خرابی ہے ہم اس کو ترک نہیں کر رہے۔ اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنی روزمرہ کی کاروباری دنیا میں، اپنے محفل میں، اپنے تقریبات میں، اپنے معاملات زندگی میں ہم نے جھوٹ کو پکڑا ہوا ہے، بلکہ اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ تو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے کوڈ کو نہیں سمجھیں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس سے نکلنا ہے اور ہر شخص کو نکلنا ہے۔ اس میں کوئی معاملہ صرف حکمرانوں کا یا بڑے افسران کا، بڑے بزنس مین ہیں ان کا نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ آپ ریڑھی والے سے کچھ سامان خریدتے ہیں، کسی اور دکاندار سے لیتے ہیں، اس نے ایک گندے پھل کا لفافہ پہلے سے بنا کے رکھا ہوتا ہے اور وہ آنکھ بچا کے آپ کو وہ والا لفافہ دیتا ہے۔ یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ اس کے کاروبار میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک شخص کا، اس کے بڑے گوشت کا کاروبار تھا جیلم میں، اس کے 4 سال کے بچے کو شوگر ہو گئی۔ وہ میرے پاس آیا،
میں نے کہا یار بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی تو ظلم کا کام کرتا ہے، تو ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہ اللہ کی گرفت ہے تجھ پر۔ وہ کرتا یہ تھا کہ اگر کوئی کمزور اور بوڑھی عورت گوشت لینے آتی اس کو نیرے چھچڑے دیتا، تو وہ گھر جا کے بددعا تو کرتی ہوگی۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، ہر جگہ ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا ہوا ہے۔ مال چائنا کا ہوتا ہے کہتے ہیں فرانس کا ہے، مال پاکستان کا ہوتا ہے کہتے ہیں چائنا کا بنا ہوا ہے، ایکسپائرڈ دوائیاں بھی، مطلب ہماری سب کی زندگی میں جھوٹ شامل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کا پہلا خطبہ، پہلے الفاظ کہ میں تم سے ہرگز اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب ہم سنت رسول کی بات کرتے ہیں تو اس سنت کی بھی بات کر لیں کہ جھوٹ نہ بولنا رسول اللہ کی سنت ہے، اس کو ہم پکڑ لیں، اس پر بات شروع کر دیں، تو آپ کے اندر خود بخود قائدانہ صلاحیتیں آ جائیں گی، آپ کے اندر ایک جرأت پیدا ہو جائے گی، کام کی سچائی کی لگن پیدا ہو جائے گی، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، آپ ایک فعال انسان بنیں گے، اور اپنے معاشرے میں انشاءاللہ العزیز کامیابیاں بکھیریں گے۔ تو قائد کے لیے جو سب سے بنیادی چیز سب سے پہلے وہ ہے سچائی، اور جس کی نشاندہی میرے آقا نے کی، اس لیے کی کہ آپ قیامت تک کے لیے رسول ہیں، بعد از قیامت بھی رسول ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو، اپنی ملت کو، اپنے ماننے والوں کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو ٹرین کرنا ہے، ٹیچ کرنا ہے، ان کی گائیڈنس کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ تو بنیادی اصول یہ سمجھا دیا کہ کسی حال میں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ خود قرآن حکیم اس بات پر گواہ ہے، اللہ کہتا ہے میں سود اور جھوٹ کو نابود کرتا ہوں۔ اللہ اس چیز کو نابود کرتا ہے اور ہم اس کا سہارا لیے ہوئے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے کاروبار کی یہ کوئی بات ہوئی تو کہتے ہیں جی اگر جھوٹ نہ بولیں تو کام ہی نہیں چلتا، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوا رہے ہیں، اگر جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ اور لیڈرشپ یہ بتا رہی ہے کہ جھوٹ کے پاس بھی نہیں جانا۔ آپ بت گرا رہے ہیں خانہ کعبہ میں، فتح مکہ پر، اپنے ہاتھ سے، چھڑی مبارک آپ کے ہاتھ میں ہے، اور زبان پر کیا ہے؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو باطل کہتے ہیں، باطل کہتے ہیں جھوٹ کو۔ تو جھوٹ نے ہر حال میں مٹنا ہے، اس کو کوئی بھی مٹائے۔ تو جس چیز نے مٹ جانا ہے اس کا سہارا کیسے لینا؟ جو سہارا لے گا وہ بھی مٹ جائے گا۔ تو ہم اپنے عظیم قائد کی عظیم بات کو مانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ہمیں جھوٹ کو ہر حال میں ختم کرنا ہے۔